آپ پڑھنے جا رہے ہیں اردو زبان کی تیسری کتاب کا سبق نمبر 27۔ اس سبق کا عنوان ہے انسان کا بدن، یعنی انسان کا جسم۔ آج انسان کے بدن کے بارے میں، انسان کے جسم کے بارے میں اس سبق میں تفصیلی گفتگو کی جائے گی، اور اگر آپ حضرات اردو پڑھنا لکھنا سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہمارے چینل پر اردو لکھنا اور پڑھنا سکھایا جاتا ہے۔ تو اردو زبان کی تیسری کتاب کا سبق نمبر 27، انسان کا بدن۔ نمبر 1، انسان کا بدن 3 حصوں پر تقسیم ہو سکتا ہے: سر، تن اور اطراف۔ سر، تن اور اطراف۔ پھر سر کے 2 حصے ہیں، ایک کھوپڑی، دوسرا چہرہ۔ تن کے بھی 2 حصے ہیں۔ تھوڑا اس کو اوپر کر لیتے ہوں۔ تن کے بھی 2 حصے ہیں، ایک سینہ، دوسرا شکم۔ شکم کہتے ہیں پیٹ کو۔ اور ایسے بھی جو مشکل الفاظ ہیں اس کا معنی اخیر میں، سبق کے آخر میں بتایا جائے گا۔ تو اطراف کے 2 جوڑے ہیں، ہاتھ اور ٹانگیں۔ تو 3 حصوں میں سے سر، تن اور اطراف، اور پھر سب کے 2 حصے بتائے گئے۔ سر کے 2 حصے، ایک کھوپڑی، دوسرا چہرہ۔ تن کے 2 حصے، تن کے بھی 2 حصے ہیں، ایک سینہ، دوسرا شکم یعنی پیٹ۔ اس کے بعد یہ تیسرا اطراف بتایا گیا تھا۔ اطراف کے 2 جوڑے ہیں، 2 حصے نہیں بلکہ 2 جوڑے ہیں، ہاتھ اور ٹانگیں۔ چلیے نمبر 2، کھوپڑی ایک گول ڈبے کی مانند ہے۔ مانند یعنی طرح، ایک گول ڈبے کی طرح ہے، جو مضبوطی کے لیے محراب دار بنائی گئی ہے۔ وہ ایک ہڈی سے نہیں بنی بلکہ اس کے بہت سے ٹکڑے ہیں۔ کس کے؟ کھوپڑی کے، جن کی تعداد بچپن میں زیادہ ہوتی ہے۔ جس قدر عمر بڑھتی ہے وہ ہڈیاں جڑتی جاتی ہیں۔ ابتدائے جوانی میں کھوپڑی کی ہڈیاں 22 ہوتی ہیں، بڑھاپے میں مل ملا کر بہت کم رہ جاتی ہے۔ نمبر 3، کھوپڑی کے 2 خانے ہیں۔ پچھلے خانے میں ایک لوتھڑا سا بھرا ہوتا ہے جس کو دماغ یا بھیجا کہتے ہیں۔ دماغ ہی کل حواس اور روحانی کاموں کی جگہ ہے۔ سامنے کے خانے میں منہ اور حلق ہوتا ہے۔ منہ میں 32 دانت ہوتے ہیں، 16 اوپر کے جبڑے میں، یعنی 16 اوپر کے جبڑے میں اور 16 نیچے کے جبڑے میں۔ نمبر 4، چہرے میں پیشانی، آنکھیں، رخسار، ناک، ٹھوڑی اور لب شامل ہیں۔ رخسار کسے کہتے ہیں؟ گال کو، گال کو رخسار کہتے ہیں۔ رخسار، ناک، ٹھوڑی اور لب شامل ہیں۔ لب کسے کہتے ہیں؟ ہونٹ کو۔ اور اس کے دونوں طرف کان ہیں۔ آدمی کے 5 حواس میں سے 4 کے مقام چہرے میں ہیں۔ یعنی انسان کے اندر حواس خمسہ اس کو کہتے ہیں، اردو میں حواس خمسہ، 5 حص ہیں۔ تو 5 حص ہیں جس میں سے
4 چہرے میں ہے. اب دیکھیے وہ 5 بتائے جائیں گے تو 4 چہرے میں کون کون ہیں. بصارت کے 2 مقام ہیں، یعنی دیکھنے کے 2 مقام ہیں، یعنی آنکھیں، یعنی 2 آنکھیں ہیں، دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں ہیں. بصارت، بصارت کہتے ہیں دیکھنے کو، بصارت کے 2 مقام ہیں یعنی آنکھیں. سماعت، سماعت کہتے ہیں سننے کو، بصارت دیکھنے کو، سماعت سننے کو. سماعت کے بھی 2 ہیں یعنی کان، 2 کان. شامہ یعنی سونگھنے کی قوت، ناک میں ہے. ناک ظاہر میں ایک معلوم ہوتی ہے مگر حقیقت میں اس کا بھی جوڑا ہے. دیکھنے میں ایک معلوم ہوتی ہے لیکن حقیقت میں اس کا بھی جوڑا ہے. وہ بیچ میں اس میں ایک پردہ حائل ہوتا ہے. تو کہا کہ ناک ظاہر میں ایک معلوم ہوتی ہے مگر حقیقت میں اس کا بھی جوڑا ہے. وہ ایک پردے کے حائل ہو جانے سے 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی. ذائقہ یعنی چکھنے کی قوت زبان میں ہے. تو اب جو ہے جو 4 بتایا کہ 4 چہرے پہ ہے، کیا کیا؟ حواس 5 میں سے 4 چہرے پہ ہے. نمبر 1 بصارت یعنی دیکھنے کی قوت، نمبر 2 سماعت یعنی سننے کی قوت، نمبر 3 شامہ، شامہ یعنی سونگھنے کی قوت، اور نمبر 4 ذائقہ یعنی چکھنے کی قوت. تو حواس 5 میں سے 4 جو چہرے پہ ہیں اس کو یاد کر لیجئے: قوت بصارت، قوت سماعت، قوت شامہ اور قوت ذائقہ. یہ انسان کے جسم کا ڈھانچہ، یہ جو بنا ہوا ہے تصویر، یہ انسان کے جسم کا ڈھانچہ بنا ہوا ہے. تو چلیے نمبر 5 پہ چلتا ہوں میں. نمبر 5، سینے میں 24 پسلیاں ہوتی ہیں، یعنی ہر ایک جانب میں 12، اور ان میں سے اکثر سینے کی ہڈی سے پیوستہ ہیں. پیوستہ یعنی ملی ہوئی، جڑی ہوئی. دوسرا سرا ان کی پشت کی ہڈی میں جڑا ہے. پشت کی ہڈی کو ریڑھ بولتے ہیں. بچپن میں اس کے 33 ٹکڑے ہوتے ہیں، لیکن بڑی عمر میں 24 علیحدہ رہتے اور باقی مل جاتے ہیں. ریڑھ کے ٹکڑے کو فقرہ کہتے ہیں. اگر یہ جدا جدا فقرے نہ ہوتے تو آدمی کو جھکنا مشکل ہوتا. نمبر 6، سینے کے کمرے میں، سینے کے کمرے میں 2 عمدہ عضو حفاظت سے رکھے ہوئے ہیں. عضو کہتے ہیں جسم کے حصے کو، جسم کے ٹکڑے کو. انہی دونوں کی حرکت پر انسان کی زندگی کا مدار ہے. ایک تو پھیپھڑا ہے جس کے 2 حصے ہیں، وہ دونوں ہر دم پنکھے کی طرح جنبش میں رہتے ہیں. جنبش کے معنی ہلنا، ہلتے رہتے ہیں، پنکھے کی طرح جنبش میں رہتے ہیں. اسی جنبش سے آدمی دم لیتا ہے. دم لیتا ہے یعنی سانس لیتا ہے. دوسرا اعلی عضو دل ہے، جو پھیپھڑے کے نیچے سینے کے وسط کہتے ہیں درمیان، بیچ، سینے کے وسط میں رکھا ہوا ہے. اس کی حرکت سے تمام جسم کے اندر خون رواں ہوتا ہے. رواں ہوتا ہے یعنی دوڑتا ہے، خون دوڑتا ہے. چلیے نمبر 7، شکم. شکم کے اندر، شکم کسے کہتے ہیں؟ پیٹ کو.
شکم کے اندر دائیں پسلیوں کے نیچے کو جگر ہے، یعنی پیٹ میں دائیں پسلیوں کے نیچے کو جگر ہے اور بائیں پسلیوں کے نیچے کو تلی۔ پشت کی طرف کو دو گردے ہیں، پشت یعنی پیٹھ، پیٹھ کی طرف کو دو گردے ہیں۔ پیٹ ہی کے اندر معدے کی تھیلی ہے جس میں غذا ہضم ہوتی ہے، ہضم دیکھیے ضاد سے لکھا جاتا ہے، ہضم ہوتی ہے۔ معدے کا بالائی حصہ، بالائی یعنی اوپری حصہ، بالائی اوپری حصہ تنگ نالی کی صورت میں حلق سے جا ملا ہے۔ نیچے کا حصہ بہت طویل اور پیچ در پیچ ہے، پیچ در پیچ ہے، اسی کو آنتے بولتے ہیں۔ نمبر 8، ہاتھ شانہ کی ہڈیوں سے پیوستہ ہیں۔ شانہ کہتے ہیں کندھے کو، ہاتھ شانہ کی ہڈیوں سے پیوستہ، یہاں پہ نقطہ چھوٹ گیا ہے، یہاں پہ دو نقطہ لگایا جائے گا، تے کا، یہاں پہ تے ہے، پیوستہ، تے ہے زبر تہ، پیوستہ ہیں۔ اور ٹانگے کولہے کی ہڈیوں سے، ٹانگے کولہے کی ہڈیوں سے کیا مطلب آگے پیوستہ ہیں۔ ہاتھ شانے کی ہڈیوں سے پیوستہ ہیں، یعنی جڑی ہوئی ہیں، ملی ہوئی ہیں، اور ٹانگے کولہے کی ہڈیوں سے۔ ان دونوں کے حصوں میں مطابقت پائی جاتی ہے۔ بازو کے مقابلے پر ران ہے، کلائی کے جواب میں پنڈلی، پہنچے کے نمونہ پر ٹخنا، ہتھیلی کے قرینے پر تلوا۔ اسی طرح دونوں میں 5 انگلیاں ہیں، یعنی ہاتھ پیروں میں یہ مطابقت ہے۔ ہر ایک ہاتھ اور ہر ایک ٹانگ میں 30 ہڈیاں ہیں، ہاتھ اور ٹانگ میں ملا کے 30 ہڈیاں ہیں۔ نمبر 9، آدمی کے تمام بدن پر جلد بطور غلاف کے مڑھی ہوئی ہے، مڑھی، اس کو مڑھی کہتے ہیں، جلد یعنی کھال، چمڑا۔ آدمی کے تمام بدن پر جلد بطور غلاف کے مڑھی ہوئی ہے۔ اس جلد کے 2 حصے ہیں، اوپر کا خول بھوسی کی طرح ہمیشہ جھڑتا رہتا ہے، اس میں خراش کرنے سے خون نہیں نکلتا، مگر نیچے تہ جو دبیز اور مضبوط ہے، اگر زخمی ہو جائے تو لہو کہتے خون کو، جاری ہو جاتا ہے۔ تن کے اندرونی طرف میں بھی ایک غلاف چڑھا ہوا ہے، مگر وہ کھال بہت نرم و نازک اور سرخ ہوتی ہے اور ہمیشہ تر رہتی ہے، جیسے منہ کے اندر کی کھال ہے، جیسے منہ کے اندر کی کھال ہے۔ غرض کھال کے اندر گوشت، خون، رگیں، پٹھے اور ہڈیاں پوشیدہ ہیں، اتنی چیزیں۔ نمبر 10، ایک پورے تندرست اور توانا شخص کے جسم کا وزن 77 سیر ہوتا ہے۔ سیر یعنی کلو کے برابر ہوتا ہے، کلو سے کچھ کم ہوتا ہے سیر، جس میں 33 سیر پانی شامل ہے۔ اس کی نبض 1 منٹ میں 75 بار حرکت کرتی ہے اور ہر منٹ میں 15 دفعہ سانس لیتا ہے۔ اگر آدمی کے بدن کی کل ہڈیاں شمار کرو تو 200 سے کچھ زیادہ ہوتی ہیں۔
تو چلیے آج کا جو سبق تھا انسان کا جسم، اس کا موضوع تھا، عنوان تھا، اس میں انسان کے جسم کے بارے میں کتنی مفید معلومات آپ کو بتائی گئی ہے۔ اب اس سبق کے اندر جو مشکل الفاظ آئے، اس مشکل الفاظ کے معنی یہاں پہ بتائے جا رہے ہیں۔ یہ تو بہت ہی ضروری ہے کہ آپ ان الفاظ کے معنی کو یاد کریں۔ یاد کرو ہجے اور معنی، اطراف سمتیں ادھر ادھر۔ اطراف یہ طرف کی جمع ہے، طرف کی جمع اطراف، اس کے معنی سمتیں ادھر ادھر۔ شکم پیٹ کو کہتے ہیں، شکم مانے پیٹ۔ حلق گردن، رخسار گال کو کہتے ہیں، گال۔ بصارت کے معنی دیکھنا، سماعت کے معنی سننا، پشت کے معنی پیٹھ، عضو کے معنی بدن کا حصہ، وسط کے معنی درمیان، بیچ، جگر کلیجہ خون بنانے والا حصہ، طویل کے معنی لمبا، مطابقت کے معنی مناسب، قرینہ کے معنی قیاس ڈھنگ، اور دبیز کے معنی موٹا، اور نبض کہتے ہیں نس کو۔ تو یہ آج کا سبق پورا ہوا۔ تو چلیے، اور ابھی جو آپ نے پیچھے سبق پڑھا ہے، اس سارے سبق کو یاد کیجئے اور اس کو اپنے نوٹ بک، اپنی کاپی میں لکھیں، تاکہ آپ کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ لکھنا بھی آ جاوے۔